بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم اور میرے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے سابق صوبائی وزیر توانائی اور اس کے ساتھ ساتھ ایریگیشن اور اس وقت قومی وطن پارٹی کے صوبائی چیئرمین سکندر شیرپا صاحب۔ سر بہت شکریہ، اور جس طرح میں نے آپ کے تعارف میں ذکر کیا، سابق صوبائی وزیر، آپ کا بڑا اچھا تجربہ نہیں رہا پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن شروع میں وہیں سے کروں گا۔ اس وقت تو حالات مختلف تھے، آج حالات مختلف ہیں۔ آپ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے کرپشن سے متعلق آواز اٹھائی تھی، اور آپ ہی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جس میں آپ کو خط لکھا گیا۔ اب وہ چیز اگر سامنے آ سکے کہ وہ تھا کیا، آپ کو کس نے اپروچ کیا تھا، کے پی او جی ڈی سی ایل کے جو چیف تھے ان کی تعیناتی کے لیے کیا کچھ ہوا تھا، اور کہاں کہاں تک آپ نے کنفرم کیا کہ ہاں جی یہ خط بالکل درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بات تو آپ نے بڑی پرانی کی ہے۔ میرے خیال میں ابھی تو 12 سال 12 سال ہو گئے ہیں بالکل۔ اس واقعات کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس کے بجائے کہ اس وقت اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلتے اور ہر چیز میں مشاورت کرتے، وہ چونکہ اس وقت حکومت کی بھی ان کی نئی پہلی دفعہ وہ تھی، پہلی بار حکومت کر رہے تھے، تو اس حوالے سے وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا اس پہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت بڑا ایک وہ بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہمیں اس سے پہلے موقع نہیں ملا اور ہم بہتر وہ کریں گے، تو اس میں جا کے وہ ادھر پھر پھنس بھی گئے، کیونکہ وہاں پہ جب بیٹھے تو وہی بعض چیزیں جو ہے وہی دہرانے والے تھے۔ اس میں اب تو وہ چیزیں بہت ہی سامنے آ گئی ہیں، جس طریقے سے آج کل اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، جس طریقے آپ کو سے خط کس نے لکھا تھا؟ خط جو اس وقت کے پی او جی سی ایل نیا ادارہ بن رہا تھا، اور یہ بالکل وہ شروع میں وہ تھا، اس میں عمران خان کی طرف سے ایک ڈیو لیٹر آیا کہ جی اس فلانے بندے کو اس میں اپوائنٹ کر دیں، تو اور وہ طریقہ کار تھا کہ مارکیٹ صاحب اور بندہ بنائیں۔ میں اس پہ حیران تھا کہ اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ جی ہم میرٹ پہ سب کچھ کریں گے، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا کہ بھئی اس میں ایک کمیٹی بنی تھی، اور کہ وہ لوگوں سے اپلیکیشنز لے گی، اور ایک خاص اس کے لیے کرائٹیریا رکھا گیا تھا، اور یہ وہ تھا کہ جی مارکیٹ سے ایک ایکسپیرینس بندہ لیا جائے جو کہ اس ادارے کو اسٹیبلش بھی کرے، اور چونکہ نیا آفٹر 18th امینڈمنٹ یہ ایک انرجی اینڈ آئل بعد میں صوبے کو وہ ہوا تھا، اور یہ بھی وہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں یہ ہماری پارٹی نے یہ ڈالا تھا کہ جی اس میں آئل اینڈ گیس میں صوبے کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو وہ خط آیا عمران خان صاحب کا ہی تھا، تصدیق کی تھی آپ نے؟ دیکھیں، دستخط ان کے تھے۔ میں نے اس وقت جن لوگوں سے پوچھا بھی تو انہوں نے بھی اس میں سر ہلایا تھا۔ سی ایم سے بات ہوئی تھی؟ بات میری مختلف اس وقت لوگوں سے ہوئی تھی، آپ کے باس سی ایم تھے، اور وہ میں نے اس کی جو تصدیق کی تھی تو بات ادھر سے آ رہی تھی، یا ان کی طرف سے یا ان کے دفتر کی طرف سے، لیکن تھی ان کی طرف سے۔ اچھا، دوبارہ آپ پھر حکومت میں شامل ہوئے تھے۔ خٹک صاحب کا آپ کے ساتھ، آپ کے والد کے ساتھ کافی پرانا تعلق رہا ہے۔ خٹک صاحب کا رول اس میں کتنا تھا، اور دونوں مرتبہ اتحاد سے نکلنے میں خٹک صاحب کا رول کتنا تھا، عمران خان کا رول کتنا تھا؟ دیکھیں، خٹک صاحب کے ساتھ تو ہماری کافی ایک پرانی وہ ہے۔ خٹک صاحب ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی میں بھی رہے تھے، پیپلز پارٹی شیرپاؤ میں بھی، پیپلز پارٹی شیرپاؤ میں بھی رہے، ہمارے صوبائی چیئرمین تھے، اور کافی عرصہ ان کا ایک وہ رہا۔ جب 2013 میں الیکشنز ہوئے تو اس وقت ہم نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا کہ ہم نے کہا کہ ایک مینڈیٹ ان کو ملا ہے، اور ان کو ایک موقع ملنا چاہیے۔ اس وقت پوری ان کی تعداد نہیں تھی، لیکن ایک اکثریت ان کی تھی، لیکن واضح اکثریت نہیں تھی، اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ اور اس وقت اگر یہ بھی میں کہوں کہ اگر ہم نہ ان کا ساتھ دیتے تو شاید وہ حکومت بنتی بھی نہیں نہ۔ بنتی، بالکل۔
اس حوالے سے ہم نے کہا کہ چلیں اب ایک ان کو موقع، لوگوں نے ووٹ دیا تو ان کو ایک موقع ملنا چاہیے. اس وقت بھی ہم نے جب ان سے بات کی تو ہم نے یہی کہا کہ ہمارے اور کوئی وہ نہیں ہے لیکن صوبے کے مفاد، اس کے اوپر ہمارا ایک وہ سٹانس ہوگا. دوسرا ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ مرکز کے ساتھ بنا کے رکھیں گے، کیونکہ صوبے کے ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ اس میں ضرورت اس کی تھی کہ مرکز کے ساتھ ہم ایک سیاسی لڑائی میں یا ایک محاذ آرائی جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اسی حوالے سے ہم نے وہ شروع کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اتحادیوں کو ساتھ لینا اور لے کر چلنا یہ بڑا مشکل کام بھی ہے، اور ہر ایک کی بس کی بات بھی شاید نہ ہو. خٹک صاحب کے بس کی بات نہیں تھی یا ان کے ہاتھ بندھے تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ 3-4 پاور سینٹرز تھے. اچھا، مطلب پی ٹی آئی میں 2013 سے 2018 تک آپ کو 3-4 جگہ چونکہ جب پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا خٹک صاحب کا تو اس وقت اور کنٹینڈرز بھی موجود تھے، تو وہ بعد میں بھی وہ پاور سینٹرز چلتے رہے، اور اس وجہ سے میرے خیال میں ان کے لیے بھی مشکلات تھیں. میں ان کو بھی اس سے بری الزام نہیں کروں گا، کیونکہ جب ایک انہوں نے ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی اور ایک ساتھ چلنے کی بات کی تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر وہ سٹینڈ کرتے. دونوں بار کمٹمنٹ پہ وہ پورے نہ اترے. کبھی خٹک صاحب سے گلہ کیا آپ نے؟ ابھی بھی جب ملتے ہیں تو کبھی گلہ کرتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ لوگوں نے یہ کام کیا تھا؟ کیا ایسی باتوں کا کیا گلہ کریں گے، کیا وہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس پہ دیکھنا چاہیے. اور خٹک صاحب نے بتایا کہ کیوں پورا نہ اتر سکے وہ آپ کی امیدوں پر یا آپ سے جو وعدہ کیا؟ وہ یہی بات کرتے تھے کہ جی وہاں پہ ایسے لوگ ہیں اور وہ جا کے اوپر باتیں کرتے ہیں. ہمارا تو یہ ایک وہ تھا کہ بھی آپ کے اتحاد میں اگر کوئی ایشو آئے بھی تو اس کو بیٹھ کے ہمیں ریزالو کرنا چاہیے. پھر دوسری دفعہ ہم نے لکھ کے ایک اگریمنٹ وہ کیا، اور اس میں بھی ہم نے ایک وہ رکھا کہ ایک منتھلی میٹنگ ہونی چاہیے، اور ایک ایسے کوئی ایشوز آئے تو اس کے لیے ایک کمیٹی ہم نے ایک کمیٹی بنی تھی کہ یہ اس کو دونوں طرح سے 4 لوگ تھے اس کے اندر کہ وہ اس میں وہ کریں گے، لیکن اس کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں. کتنے اجلاس ہوئے تھے کمیٹی کے؟ میرے خیال میں ایک آدھ ہی ہوا تھا، وہ بھی کچھ ان کی ایشوز سامنے آئے تھے تو جب انہوں نے وہ کیے ہم نے اپنے ایشوز جب سامنے رکھے تو پھر وہ ادھر ہی بات رہ گئی تھی. پہلے آپ کو انرجی اینڈ پاور کی منسٹری ملی تھی، اس میں کتنا اختیار آپ کو دیا گیا تھا؟ اور پھر جب آپ کو ایریگیشن ملی اور وہ آپ 2 سال آپ نے چلائی تھی، اس میں کتنا اختیار تھا؟ دیکھیں جو پہلے فیز میں اس میں 2 مہینے تھے، اس میں انرجی اینڈ پاور اور ایریگیشن دونوں میرے پاس تھیں. اس وقت تو بالکل شروع تھا، سٹارٹ بھی اس لحاظ سے کچھ وہ نہیں ہوا تھا، ایون ڈیولپمنٹ کا کام بھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا، تو اس حوالے سے زیادہ اپوائنٹمنٹ کا کام تو تھا نہیں. اس وقت ایک اپوائنٹمنٹ تھی، سارا مسئلہ وہیں سے نکلا تھا. وہ تو خیر وہ ایک ادارے کا وہ تھا، باقی اپوائنٹمنٹس اس وقت وہ اس پہ بھی بین تھا، تو اس حوالے سے کچھ وہ نہیں وہ کر سکتے. بعد میں جب وہ کیا تھا تو اس میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ بھئی ہمارے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، اور وہ کافی حد تک اس بات پہ عمل کیا گیا تھا. 2018 کے انتخاب میں یہ ایک بات ہوتی ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سپورٹ تھی پی ٹی آئی کے پاس، شاید اسی لیے باقی جماعتوں کو سپیس نہ مل سکی. 2024 میں کیا ہوا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 2024 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک تو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے اس قسم کا ایک وہ بنا ہوا تھا کہ ان کو ایک ڈومیننس دی گئی تھی. پھر ساتھ میں ساتھ کچھ ایسے عوامل یہاں پہ سامنے آئے 2024 میں کہ جس طریقے سے جو 2 فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف آئے، 1-2 دن پہلے جو فیصلے وہ میرے خیال میں غلط اسٹریٹجی وہ تھی. یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ پتا کریں کہ کس نے وہ کیا، لیکن وہ اس کا اچھا تاثر نہیں آیا. اور
اس کے میرے خیال میں اثرات سب کے لیے اچھے نہیں ہیں. کچھ اب ان ہائنڈ سائٹ اب جب دیکھیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ کچھ یہ بھی ایک وہ تھا کہ چلے ان کو انگیج رکھنے کے لیے بھی ایک صوبہ دینے کی بات تھی. مطلب جو کچھ 18 میں تھا آپ کو 24 صحیح لگ رہا تھا. وہ مجھے نظر آیا اور میرے خیال میں وہ پالیسی غلط تھی. اور یہ نگران دور میں جو تمام پارٹیوں کو انگیج کیا گیا تھا، آپ کی پارٹی کو بھی اس میں شیئر ملا تھا، وہ پالیسی کیسی تھی؟ دیکھیں، ایک تو نگران دور میں بھی جس طریقے سے وہ کیا گیا اس میں بھی صلاح مشاورت نہیں تھی اور اس لحاظ سے وہ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا بہتر انداز سے اگر صلاح مشاورت کی جاتی تو ایک بہتر طریقے سے وہ کیا جا سکتا تھا. پھر اس میں اس کو منسٹری آپ لوگوں نے لے لی تھی ایک. دیکھیں وہ تو ایک انہوں نے ایک ہمارے پارٹی لیڈر کو اکوموڈیٹ کیا. انہوں نے نہیں، اٹ واز بیسکلی جو پی ڈی ایم کی وہ تھی. انہوں نے تو نگران دور میں پی ڈی ایم میں کیا کام تھا؟ یہی میں جو بات میں نے کی کہ جی اگر صلاح مشاورت کی جاتی تو کس سے کرتے؟ نگران دور تو دیکھیں وہ تو امپارشل سسٹم ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کرتا ہے. نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ایک پولیٹیکل کنسنسس تو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. تو جو فریقین ہے وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اس میں ہم یہ مشورہ بھی دیتے کہ آپ پی ٹی آئی سے بھی لوگ نہیں. بالکل، ہاں، ٹو میک اٹ فیئر، جی، لیول پلینگ فیلڈ. یعنی آپ سے پوچھا نہیں گیا تھا، لیکن اس میں کسی سے ہم سے کم از کم وہ نہیں کیا گیا اور پارٹی سے اگر کیا گیا. اگر آپ اس وقت انکار کرتے کہ ہمیں ایک منسٹری بھی نہیں چاہیے، بس اگر آپ ہم سے پوچھ نہیں رہے تو ہمیں کیوں منسٹری دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے نہ مانگی اور جب مل گئی انکار نہیں کیا. نہ ہم نے اس میں بھی ہم نے اپنے جو ہمارے جو نمائندہ اس میں تھے غفران صاحب، ان سے اسی وقت ہم نے استعفیٰ بھی لے لیا اور ایز اے امپارشل وہ کیا اور نہ ان کی پھر وزارت کے ساتھ منسلک ہے. جب یہ سب کچھ چل رہا تھا نگران دور کے اندر، کچھ الزامات بھی لگے اتحادی جماعتوں کی جانب سے، گورنر پہ الزامات لگتے رہے، اے این پی نے بھی لگائے، آپ نے بھی کافی نظری سسٹم کو دیکھا. نگران دور میں تھا یہ سب کچھ؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا فہیم صاحب، انکار بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں، بہت سی باتیں تھیں، آج کل بھی بہت سی باتیں ہیں. مطلب جو باتیں آج کل ہیں وہ باتیں اس وقت بھی تھی. میں سمجھتا ہوں آج کل اس سے 10 گنا بڑھ گئی ہیں. ہر نیا بندہ آ کے طرح سے 10 گنا بڑھ گئی ہیں. اچھا، اور یہ جو اگر آپ نے جو اپنا دور دیکھا، آپ کے دور میں کتنی ٹرانسپیرنسی تھی؟ جب خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، آپ کافی قریب سے محمود خان صاحب کو بھی دیکھتے رہے ہیں، ان کے دور میں کتنی ٹرانسپیرنسی تھی؟ نگران دور کے جو 13 ماہ تھے اور ابھی؟ جب ٹرانسپیرنسی کی آپ بات کرتے ہیں تو what do you mean by transparency؟ شفافیت، صاف، بیرٹ کی بالادستی ہو. دیکھیں، جو تصور پی ٹی آئی نے دیا تھا شفافیت کا یا ٹرانسپیرنسی کا، وہ تو نہیں تھا. وہ کم سے کم نہیں تھا. وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. پھر باقی اٹ از اپ ٹو انٹرپریٹیشن، ہاؤ یو انٹرپریٹ ٹرانسپیرنسی. آپ لوگ اے این پی کے ساتھ بھی حکومت میں رہے تھے غالباً 8 سے 13 تک، کسی اس میں نہیں رہتے. اچھا، اے این پی دور کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، کتنا فرق ہے؟ دیکھیں، اے این پی کے دور میں بھی ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ بعض حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایشو مین ٹیررزم کا تھا، جو ابھی بھی ہے اور پھر سے سر اٹھا رہا ہے. جی، اس پہ الگ بات ہے کہ کیوں پھر سے اٹھا رہا ہے، اس پہ وہ ایک کویشچن ہے، لیکن وہ بھی ایک ایشو تھا. ساتھ میں ساتھ اس وقت کرپشن کی بھی کافی باتیں تھیں. جو 2013 کا دور وہ آیا، اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مجھے وہ پولیٹیکل جو ایک ان پٹ ہونی چاہیے تھی پروونشل گورنمنٹ کی، اور جس طریقے سے ایک پولیٹیکلی ایشوز کو ڈیل کرنا چاہیے تھا، وہ مجھے نظر نہیں آیا. بیوروکریسی کا ہول تھا. بیوروکریسی کا بہت زیادہ ہول تھا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ بارہا کہہ بھی چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے کہ جی آپ پولیٹیکل انٹرفیرنس کو ختم کر دیں،
یہ ہمارے نظام میں نہیں چل سکتا. دیکھیں ہمارے نظام میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو ممبرس آف پارلیمنٹ ہیں, they act as watchdog. They are there to protect the rights of the people. Are you sure they were protecting the rights of the people? دیکھیں بالکل اس میں دیکھیں ابھی بھی کر رہے ہیں. دیکھیں میں فہیم صاحب, بہت آپ سیاستدانوں کے اوپر الزامات لگا سکتے ہیں, خامیاں بھی ہوں گی, غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے they are responsible to the people. انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 2024 کے انتخاب میں لوگوں نے فیصلہ کیا؟ That is a different war. نہیں, آپ کو لگتا ہے دیکھیے that is a different war. نتائج چینج کرنا یا وہ آپ کے نظام کی کمزوری ہے. 2024 میں نتائج صرف پنجاب میں بدلیں؟ نتائج پورے ملک میں بدلیں, خیبر پختونخوا میں بدلیں, بالکل بدلیں. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ عوام کے پاس جواب دیں؟ نہیں دیکھیں, ایک ہے عوام کے پاس جانا, ووٹ مانگنا, عوام کے سامنے جواب دہ ہونا. الیکشن ریزلٹس وہ آپ کے نظام کی کمزوری. جب عوام کے ووٹ میں طاقت ہی نہیں ہے تو پھر نہیں, یہ ادھر میں آپ سے ڈس ایگری آپ کے سامنے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں ادھر میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. رزلٹ چینج ہو گیا. دیکھیں رزلٹ چینج ہو گیا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس نظام کی کریڈیبلٹی تو نہیں ہے نا. صوبائی نظام کی بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اچھا, یہ الیکشن کی رات کو کیا ہوا تھا؟ ایک دن پہلے ANP کے ساتھ آپ لوگوں کا اتحاد ہوا اور صرف 2 سیٹوں پہ ہوا. کیا وجہ بنی کہ 11th آور پہ آ کے آپ کو اتحاد کرنا پڑا؟ دیکھیں بات چیت ہماری بہت پہلے سے چل رہی تھی. ہماری ANP کے ساتھ بھی چل رہی تھی, ہماری JUI کے ساتھ بھی چل رہی تھی. پرسنلی میں JUI کے ساتھ اتحاد کا حامی تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ وہ کافی حد تک وہ بات یہ الیکشن سے پہلے, کافی پہلے, ابھی الیکشن کیمپین بھی نہیں اسٹارٹ ہوئی تھی, یہ بات ہماری شروع ہو گئی تھی. اس دوران میں ANP نے بھی اپروچ کیا, انہوں نے بھی بات چیت شروع کی. ANP نے آپ کو اپروچ کیا؟ بالکل, انہوں نے اپروچ کیا تھا, اور اس میں بات چیت شروع ہوئی. لیکن بعض اس وقت اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا وجوہات تھی, کس نے وہ کیا, اثر انداز کیا کہ وہ بات بن نہ سکی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے کچھ عرصہ قبل کوششیں تھی لیکن اس وقت وہ کنکریٹ نہ ہو سکی. پھر کیمپین کے دوران بھی JUI کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چلتی رہی, وہ آخر میں مٹیریلائز نہ ہو سکا. تو الٹیمیٹلی دین ایک وہ تھا کہ ہم اس پہ ANP کے ساتھ اتحاد کریں. اٹ وازنٹ این آئیڈیل. تو ٹھیک ایک دن پہلے ہی کیوں؟ یعنی آپ 12-13 مہینے کی کمپین چلی, نگران دور کو شامل کر لیا جائے, اور آپ ایک دن پہلے اتحاد کرتے ہیں. دیکھیں جس بندے کو آپ بٹھا رہے ہیں اس نے بھی تو کمپین کی ہے. NA کا حلقہ بہت بڑا حلقہ ہے, اس کے اندر تنگی بھی آتا ہے, پورا چاسدہ آتا ہے, اس کو آپ بٹھا رہے ہیں, تو یہ کچھ زیادتی نہیں ہوئی وہاں پہ؟ دیکھیں وہ تو ان سے پوچھے جنہوں نے بٹھایا ہے. آپ کا بندہ جو بیٹھا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بھی بندہ ہم نے بھی وڈرا کیا. لیکن دیکھیں وہ یہ تھا کہ جو بات چیت الائنس کی شروع کی وہ ڈیورنگ دا کیمپین ہوئی, 11-12 مہینے سے نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں لیکن کیمپین تو اس بیچارے نے شروع سے کی ہوگی حلقے کے لیے, وہ ہے. لیکن بعض اوقات یہ ایسی وہ آ جاتی ہے کہ بندہ وہ کہتا ہے کہ چلو اس پہ اگر پارٹی کا فائدہ ہو جائے, اس حوالے سے اس پہ وہ تھی, اس کا وہ نتیجہ نہیں نکلا. کیونکہ اگر پہلے سے پھر بھی کیوں ہارے یہ کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی تو 17-18 مہینے ہو گئے ہیں, اب تو خیر وہ چیزیں بھی گزر گئی ہیں. کیا وجہ تھی کہ آپ, مطلب لوگ کہتے تھے کہ آفتاب خان جو ہے وہ تو ایک بلینک ٹکٹ ہے, وہ تو ہر وقت جیتیں گے, انہوں نے جتنی وہاں پہ لوگوں کے لیے نوکریاں کی ہیں, سڑکیں پکی کی ہیں, گاؤں کو شہر بنا دیا انہوں نے, پھر بھی وہ ہار گئے اور دوسری بار ہارے. یہ آپ جا کے الیکشن کمیشن کے لوگوں سے نہیں, ہم تو آپ سے پوچھیں گے, اور جنہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے. مینیپولیٹ ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. دونوں حلقے ہوئے ہیں یا صرف ایک حلقہ؟ احمد خان کا بھی ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پورا صوبہ مینیپولیٹ ہوا ہے. آپ کے حساب سے آپ کی پارٹی میں ابھی بھی میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں ان کے حلقے بھی مینیپولیٹ ہوئے. صرف وزیر اعلیٰ کے نہیں, پوری کیبنٹ کرتا دھرتا سب سارے مینیپولیٹ. قومی وطن پارٹی کتنے حلقے جیتی تھی
آپ لوگوں کی جو اپنی کیلکولیشن ہے؟ دیکھیں ہمارا یہ وہ تھا کہ 6 سے 7 صوبائی حلقے ہمارے نکل رہے تھے. ہمارے قومی اسمبلی کا ایک یہ تو بالکل ہی کلیئر تھا, ایک اور پہ مقابلہ تھا. آفتاب خان کا حلقہ آپ کو کلیئر لگ رہا تھا؟ بالکل. کہاں مقابلہ تھا؟ ہمارے جو صوابی میں وہ تھا اس میں مقابلہ تھا. اسد کیسر صاحب کے حلقے پہ یا شاہرام کے حلقے پہ؟ یہ دوسرے والے شاہرام ترقی والا حلقہ تھا. تو 7 حلقے آپ اگر جیتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف آئینی راستے تھے, وہ اختیار کیا آپ نے؟ دیکھیں فہیم صاحب, ویری سوری ٹو سے, یہاں پہ ریڈریسل آپ کو اتنی جلدی نہیں ملتا. لیکن آپ نے رجسٹر تو کرنا ہے نا اپنے آپ کو کہ جی حلقے ہمارے تھے. وہ ہم نے وہ کیا, لیکن پھر بعد میں اسی پہ وہ کیا گیا کہ اٹس یوز لیس ایکسرسائز. یہاں پہ فیصلے جو دنوں میں ہونے چاہیے وہ سالوں میں ہوتے ہیں, اور جو مہینوں میں ہونے چاہیے وہ تو پھر تو بات وہی ہے کہ جس نے رزلٹ چینج کرنا ہے بندہ اس سے بات کرے. اب کیا عوام سے بات کرنی ہے؟ یہ شاید آج کل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یہ سوچ ہو. آپ کی جدوجہد وہی ہے. میں پھر بھی کم از کم ضمیر تم مطمئن ہے نا, وطن کو ہمیشہ عوام کی طرف جائے گا. بالکل بالکل جی. میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ ملک جس حالات سے گزر رہا ہے, ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں کو ایک سائڈ پہ کرنا چاہیے. اس وقت آئین کی بالادستی اور وہ بھی 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم والی آئین نہیں, اس سے پہلے والا اس کی آئین کی بالادستی, سیکیورٹی اسٹیٹ کا یہ کانسیپٹ, اس کو ختم کرنا پڑے گا. تھینک یو سر. فلاحی ریاست بنانی پڑے گی. تھینک یو سر, بہت شکریہ. آپ نے سماعت فرمایا, کافی کھل کے بات کی سکندر خان نے, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے الیکشن ہوا. 6 سے 7 صوبائی حلقے اور 2 قومی حلقے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تھے, لیکن ہم سے چھین لیے گئے. ہر جماعت 2024 کے الیکشن سے متعلق یہی گلہ کر رہی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ عوام کے ووٹ کو طاقت ملے.